دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ واشنگٹن میں پاکستان کے ایک وفد نے IMF کے حکام کو معیشت کی بہتری کے لیے کئی اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے صحت اور تعلیم کے معیاری سہولیات تک رسائی کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عالمی سطح پر معروف پیشہ ورانہ خدمات کی فرم ایلوریز اینڈ مارسل ایڈوائزری سروسز نے پاکستان کو IMF کے ذریعے اضافی فنڈز کی سہولت کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اور عمان میں جاری T20 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں کل پاکستان شاہینز کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وفد نے آج واشنگٹن DC میں IMF کے ہیڈ کوارٹرز میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے شعبے کے ڈائریکٹر جہاد آذور سے ملاقات کی ہے۔ وفد نے پاکستان کے لیے IMF کی مسلسل معاونت، بالخصوص حال ہی میں منظور کردہ $7 ارب کی توسیعی فنڈ سہولت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مالی استحکام، محاصل میں اضافے اور توانائی اور سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات کے لیے حکومتی کاوشوں کو اجاگر کیا، جن کا مقصد پاکستان کو استحکام سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وفد نے IMF کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کینجی اوکامورا سے ملاقات کے دوران ٹیکس کے دائرہ کار کو وسعت دے کر مالی معاملات کو بہتر بنانے سے متعلق اقدامات پر روشنی ڈالی۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد کے ساتھ ملاقات میں ایلوریز اینڈ مارسل ساورن ایڈوائزری سروسز کے نمائندوں کی جانب سے پاکستان کو IMF کے ساتھ معاہدے کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی گئی۔ ملاقات میں انہوں نے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، جس کے ذریعے پاکستان بین الاقوامی تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے علاوہ قرض دہندگان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ٹیم کی طرف سے ملک کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے درکار اقدامات اور قابل عمل حکمت عملی پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور سماجی بہبود جیسے اہم شعبوں پر توجہ دے رہی ہے، جس کا مقصد جامع ترقی اور پسماندہ طبقات کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ وہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فین سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ فریقین نے ADB کے مالی تعاون سے پاکستان میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے حال ہی میں وضع کیے گئے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کو وزیر اعظم کے وسیع تر ترقیاتی ایجنڈے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ملک کے اندر اور علاقائی شراکت داروں، خصوصاً وسطی ایشیا کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے بنیادی ڈھانچے، خاص طور پر سڑکوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے اس سلسلے میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے جاری تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ تافتان سیکشن سمیت سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری تجارت اور علاقائی روابط بڑھانے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے صحت مند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت یقینی بنانے کے لیے صحت اور تعلیم کی سہولتوں تک رسائی بڑھانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس دوپہر 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے شروع ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے رواں سال سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2617 نئی کمپنیوں کا اندراج کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں نئی رجسٹرڈ شدہ کمپنیوں کی تعداد 2,31,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 61 نئی کمپنیوں کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی اور چین 43 کمپنیوں کے ساتھ سب سے بڑا سرمایہ کار رہا۔ نئی کمپنیاں مقامی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی، جس سے درآمدات اور تجارتی خسارے میں کمی آئے گی۔ پاک فوج اور اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن نے گلگت بلتستان کی وادی دریل میں ایک فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ یہ فری لانسنگ ہب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں قائم کیا گیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل احسان اللہ نے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بچے آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے منصوبوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کروانے میں مدد ملے گی۔
اور عمان میں جاری T20 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں کل پاکستان شاہینز کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان شاہینز نے عمان کی ٹیم کو 74 رن سے شکست دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔